ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقلت يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتاب علي وإني دعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة فقال اللهم اهد أم أبي هريرة فخرجت مستبشرا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جئت قصدت إلى الباب فإذا هو مجاف فسمعت أمي حس قدمي فقالت مكانك يا أبا هريرة وسمعت حصحصة الماء قال ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب وقالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فحمد الله وقال خيرا۔ وأخرجه ابن سعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال والله لا يسمع بي مؤمن ولا مؤمنة إلا أحبني قال قلت وما يعلمك ذاك قال فقال إني كنت أدعو أمي فذكر نحوه وزاد في آخره فجئت أسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي من الفرح كما بكيت من الحزن فقلت أبشر يا رسول الله فقد أجاب الله دعوتك قد هدى الله أم أبي هريرة إلى الإسلام ثم قلت يا رسول الله ادعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين والمؤمنات وإلى كل مؤمن ومؤمنة فقال اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى كل مؤمن ومؤمنة فليس يسمع بي مؤمن ولا مؤمنة إلا أحبني۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، علماء نے دو باتیں لکھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ خیر کی جو گھڑیاں ہوتی ہے وہ بہت جلدی نکل جاتی ہیں، اور دوسری بات یہ لکھی ہے کہ خیر کی گھڑی سے جو محروم رہتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے محروم رہتا ہے۔ یہ دو باتیں اہم ہیں کہ خیر کی گھڑیاں، اچھا وقت جو ہے وہ جلدی پاس ہو جاتا ہے، برا وقت جلدی جاتا نہیں ہے۔ کہ خدا نہ خواستہ بیمار ہو تو اس کا ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک منٹ، 5 منٹ یہ جو ہے بہت مشکل سے کٹے گا، اور صحت مند ہو تو جلدی جلدی کھیل میں، غفلت میں، اس میں اس کا وقت نکل جائے گا۔ تو یہ اللہ جل جلالہ من والہ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ دیا۔ اب رمضان المبارک کے مہینے میں آدمی سے اک چک بھی ہوتی ہے، کبھی کسی کی غیبت کر لی، جھوٹ بول لیا، کبھی کوئی اور بات کر لی، تو اس کا تلافی کیا۔ شریعت میں ہر چیز کی تلافی بھی ہے، تدارک بھی ہے۔ اگر تم نے یہ کیا تو بھئی یہ کر لو، تم نے یہ کیا تو یہ کر لو، تم نے یہ کیا تو یہ کر لو۔ آخر میں توبہ ہے کہ آدمی توبہ کرے، استغفار کرے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ چونکہ ایک اہم مہینہ ہے، اس لیے
رمضان کے روزے ہمارے قبول ہوں اور اس میں کوئی چیز اگر آگے پیچھے ہو گئی تو اس کا تدارک کیسے ہو، تو اس کے لیے صدقہ فطر رکھا گیا۔ یہ صدقہ فطر جو رکھا گیا ہے وہ رمضان کے مہینے میں کچھ معاملات آگے پیچھے ہو گئے، جھوٹ بول لیا، غیبت کر لی، تو روزہ یعنی مشکوک نہ ہو، روزہ جو ہے وہ ہلکا نہ پڑے، روزہ جو ہے تو اللہ نے شریعت نے کہہ دیا بھی چلو صدقہ فطر دے دو۔ تو اس میں دو فائدے ہیں صدقہ فطر میں، ایک تو یہ کہ جو ہماری تلافی ہوئی، کچھ رک چک ہوئی، اس کا ہی بدلہ ہو جائے گا، دوسرا یہ کہ بھی غریبوں کا بھلا ہو جائے گا۔ صدقہ فطر جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں انہی کو دیا جاتا ہے، آپ سمجھے، اس لیے صدقہ فطر جو ہے یہ بہت اہم ہے۔ کبھی کبھار آدمی اس میں غفلت برتتا ہے، نہیں، یہ تو رمضان کا یعنی یہ سمجھ لو کہ رمضان المبارک کے مہینے کا یہ خاتمہ ہے ایک قسم کا، مطلب کہ چلو کوئی چیز اگر آگے پیچھے ہو گئی بھئی اتنا کر لو، وہ تمہاری رک چک جو ہے معاف ہو جائے گی، کور ہو جائے گا وہ، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد شوال کا مہینہ آتا ہے، تو شریعت نے یہ بھی کہہ دیا چلو بھی اتنا بھی کر لو، اچھا یہ تو واجب ہے صدقہ فطر، لیکن اگلی چیز واجب نہیں ہے، لیکن کہا بھی اتنا کرو گے تو تمہارے لیے اچھا ہے۔ شوال کے 6 روزے، کہ شوال کے 6 روزے یہ بھی بہت اہم رکھتے ہیں کہ جس نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے، شوال کے 6 روزے رکھ لیے، تو اس نے گویا پورا سال کے روزے رکھ لیے، اور اگر ہر سال ایسا کرتا رہا تو سامت دہر کلہ، کہ سارے زمانہ پوری زندگی روزے رکھے اس نے۔ تو یہ عادت ڈالنی چاہیے شوال کے روزوں کی۔ اچھا، شوال کے روزوں میں آدمی کو تھوڑا سا ایک اشکال جیسا ہوتا ہے، وہ اشکال کیا ہوتا ہے کہ بھی عید کے دن تو روزہ ہوتا نہیں ہے، تو کیا پیدر پہ رکھیں، الگ الگ رکھیں، کوئی حرج نہیں ہے، پیدر پہ رکھو تو بہت اچھا ہے، آدمی کو سحری میں اٹھنے کی عادت ہوتی ہے، سحری میں اٹھنے کی عادت ہے، ایک رات خالی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں سحری میں آدمی نے اٹھے، تھوڑا دیر سے اٹھے، عید والی رات جو ہوتی ہے وہ، باقی تو آدمی سحری میں اٹھ کر وہ عادت پڑی ہوتی ہے تو آدمی پورا کر لے، پورا نہیں کر سکتا، ایک ہفتے میں 2 رکھ لیے۔ دوسرے جیسے بعض ملازم پیشہ لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں بھی تمہارے تو اتوار سنیچر اتوار تو چھٹیاں رہتی ہے، تو ایک ہفتے میں 2 رکھ لو، پھر دوسرے ہفتے میں 2 رکھ لو، پھر دوسرے ہفتے میں 2 رکھ لو، ایسے جو ہے اگر الگ الگ کر کے بھی رکھو گے تو بھی شوال کا روزہ شمار ہو جائے گا۔ سمجھ، شوال کے مہینے میں ہونا چاہیے، چاہے تسلسل سے ہو چاہے فصل سے ہو، جدا جدا کر کے ہو تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تسلسل سے ہو تو بہت اچھا ہے، لیکن رکھے تاکہ اب اس کا پورا سال کا مہینے روزہ رکھنے کا ثواب مل جائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ کنو سام الدہر کلو، اس کی تفصیل میں واٹس ایپ پر بھی کہوں گا انشاءاللہ۔ اس لیے ابھی تو ہمارا بمبئی کا مجمع سنتا ہے، وہ بھی گھر گھروں میں جن کے مائک ہے وہ سنتے ہیں، وہ بھی وہ لوگ سنتے ہیں جن کے مائک کھلے ہوئے ہیں یا جو دھیان سے سن رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہمارا یہ مجمع سن رہا ہے، لیکن واٹس ایپ تو جو ہے کروڑوں آدمی سنتے ہیں ساری دنیا میں، ماشاءاللہ، عرب، عجم، انگریز، یہ سب سنتے ہیں، تو اس لیے تھوڑا ڈھنگ سے وہاں ہم انشاءاللہ بات کر لیں گے واٹس ایپ کے اوپر انشاءاللہ، 5 منٹ کا سبق دے دیں گے، آج رات کو یہ دے دیں گے، کل جیسا بھی ترتیب ہوگی بتا دیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ وہ ساری دنیا میں پہنچتی ہے وہ چیز۔ تو یہ چیز کا یہ خیال رکھنا کہ صدقہ فطر یہ آدمی بہت اہتمام سے نکالے، اور عید کے دن بھی جو ہے آدمی بہت اہتمام سے عیدگاہ کی طرف آئے، اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے کہ دیکھو میرے بندے، یباہی بہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو روزہ بھی رکھا، بھوکے بھی رہے، حالانکہ بھوکے نہیں رہے، غیر دنوں کے مقابلے میں رمضان میں آدمی زیادہ کھاتا ہے اور اچھی ویرائٹیاں کھاتا ہے، لیکن اللہ کیا کہتے ہیں کہ یدع طعامہ و شرابہ لاجلی، میرا بندے نے جو ہے میری وجہ سے کھانا بھی چھوڑ دیا، بیوی کو بھی چھوڑ دیا، یعنی پانی کو بھی چھوڑ دیا، لگا چھوڑا کہاں ہے، تھوڑے وقت کے لیے چھوڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہیں بندوں کی۔ حالانکہ رات کو تو آدمی جو ہے دوسرے دن کے مقابلے میں جب افطاری سے شروع ہوا
تو سحری تک وہ کھاتا ہی رہتا ہے اور دوسری دنیا کے مقابلے میں زیادہ کھاتا ہے، لیکن اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ اس کی مثال یہ میں دیتا ہوں کہ ہماری یہ جو چھوٹی پوتی ہے، چھوٹا نواسا ہے، آپ نے اس سے کہا کہ بیٹا اب وہ سب کچھ آدھی بات سمجھتی ہے، آدھی بات نہیں سمجھتی، ذرا وہ پیالہ لاؤ، تو وہ ادھر دیکھے یہ لاؤ، اب وہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ لے کر آئے گی، تو کہ او میرے بیٹے نے بہت کام کیا، حالانکہ بہت کام نہیں کیا اس نے، وہ مختصر کام کیا، لیکن آدمی خوش ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اب تو کام کرنے والی بن گئی، دیکھو بچی کام کر رہی ہے کتنی عمر کی، 10 سال کی ہے، 8 سال کی، اب یہ تو کام شروع کر دیا اس نے۔ تو جیسے بندہ خوشی کے مارے یہ کہتا ہے بہت کام کیا، اس اللہ بھی خوشی کے مارے کہتے ہیں یدعو طعامہ وشرابہ لاجلی، کہ دیکھو اس نے میرے لیے کھانا چھوڑ دیا، میرے لیے پانی چھوڑ دیا، یعنی اپنے کھانے کی ترتیب چھوڑ دی، کھانا نہیں چھوڑا، کھانے کی ترتیب چھوڑی ہے۔ ناشتہ کرتا تھا، وہ ناشتے کی وجہ سحری میں کھا لیا، دوپہر کا کھانا کھاتا تھا تو وہ نہیں کھایا اس نے، رات کا کھانا تو کھا ہی لیتا ہے۔ ترتیب جو تھی وہ ترتیب چھوڑی، اس ترتیب کے چھوڑنے پر اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنی زندگی کی ترتیب کو نبوی ترتیب پر لاؤ، کھانے میں، پینے میں، شادی بیاہ میں نبوی طریقہ کیا ہے وہ دیکھا جائے گا۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں، اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ہم اجرا کریں۔ اب چونکہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد یہ مجمع تو ہوتے نہیں ہیں، لیکن واٹس ایپ کا معاملہ ماشاءاللہ ایسا ہے وہ سدا بہار ہے، رمضان کا مہینہ ہو یا رمضان کا مہینہ نہ ہو۔ اب تو کئی ملک ایسے ہیں الحمدللہ کہ انہوں نے اپنے ملکوں میں، نیوزی لینڈ میں واٹس ایپ کا ہمارا سبق پورے ملک میں ریڈیو پر وہ لوگ دیتے ہیں، امریکہ میں ریڈیو پر دیتے ہیں، وہ خود جو ہے سنتے ہیں مسلمان گھر گھر کے اندر۔ تو اللہ نے ذریعہ بنا دیا، کسی اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسباب وہی بناتا ہے۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ نبی کی سنتوں کا اجرا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنتیں بتائی ہیں، ایک ایک سنت، اور برا مت ماننا، خاص طور سے جوانوں سے اور بوڑھوں سے میں درخواست کروں گا کہ اگر کسی کی داڑھی کٹانے کی عادت ہو نا تو داڑھی مت کٹواؤ، یہ سارے نبیوں کی سنت ہے کہ کوئی نبی بھی بے داڑھی نہیں تھا۔ ایک طرف یہ مسئلہ ایک طرف رکھو کہ داڑھی رکھانا کیسا، داڑھی اگر کٹانا حرام ہے کیا، یہ ساری یہ بحث ایک طرف رکھو۔ آدمی بحث کرتا ہے نا، یہ بحث میں آدمی محروم ہوتا ہے۔ بعض لوگ بحث کرتے ہیں، بحث کرنے تو کوئی فائدہ نہیں، بس ہم تو ایک فضیلت کی چیز کہتے ہیں کہ کوئی نبی بھی بغیر داڑھی کے نہیں تھا، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ دوسرا، خدا نہ خواستہ آپ نے داڑھی منڈوائی اور اللہ حفاظت کرے، اگر خدا نہ خواستہ کہیں حادثہ ہو گیا، کہیں آپ کا کوئی معاملہ ہو گیا، کوئی آپ کا آئیڈینٹی کارڈ نہیں ہے آپ کے پاس، اب وہ جو ہے جب داڑھی نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھی تو مسلمان نہیں ہے، تو آدمی کا کیا ہو گیا، اینڈ بھی خراب ہوا اس کا۔ کم سے کم اپنا اسلامی شعار باقی رکھنا چاہیے۔ ہماری ماں بہنیں جو ہیں ان کو اپنا اسلامی شعار باقی رکھنا چاہیے۔ اسلامی شعار کیا ہے کہ اسلامی شعار کا برقع پہنے، برقع پہنے، مسلمان عورت بغیر برقعے کے، اور مسلمان عورت جو ہے بغیر برقعے کے چوڑی والے کے پاس جا رہی اور وہاں جا کر کہہ رہی ہے کہ مجھے جو ہے ذرا میری چوڑیاں پہناؤ، ارے تو نے تو اپنا ہاتھ ہی غیر محرم کے ہاتھ میں دے دیا، یہ جائز نہیں ہے۔ بہت شوق ہوتا ہے عورتوں کو یہ بازاروں میں گھومنے کا، شو روموں میں جانے کا، نہیں، یہ راتیں وہ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنی ضرورت ہے، آدمی ضرورت پوری کر لے، جلدی سے جا کر آ جائے، اور جاوے تو بھی چوتھا کلمہ پڑھ لے آدمی، لیکن یہ کہ چوڑیاں پہننے جا نہیں، یہ چیزیں اب ختم کرو۔ کہ چوڑیاں پہننے کی عادت ہے، ٹھیک ہے، گھر پہ منگوا لو بھائی، یا بھائی کو بھیج دو، بیٹے کو بھیج دو، باپ کو بھیج دو کہ 2-4 قسم کے لے آؤ، پیسے رکھ لو وہاں۔ اب کئی لوگوں نے ایسے کرنا شروع کر دیا، اور اللہ معاف کرے، یہ ہمارے معاشرے میں یہ برائیاں ہیں، ہندوؤں کیا یہ چیز نہیں ہے، یاد رکھنا۔ یہ کرکٹ کا کھیل یہ مسلمانوں کے یہاں زیادہ ہے،
جس نے کرکٹ کا کھیل شروع کیا ہے امریکہ نے، ان لوگوں نے، وہ لوگ کرکٹ کا کھیل کھیلتے بھی نہیں ہیں، دیکھتے بھی نہیں، وہ ٹائم ضائع نہیں کرتے اپنا. ہم لوگ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں. اپنا ٹائم ضائع نہ کریں. ہمارے پاس شریعت ہے، ہمارے پاس قرآن ہے. اور ایک نصیحت رمضان میں جو قرآن شریف سے لگاؤ تھا وہی لگاؤ رمضان کے بعد بھی قرآن شریف سے باقی رکھو. اللہ سے کہو، کبھی غفلت آؤ تو اللہ سے کہو کہ اللہ مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق دے، اے اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق دے، اے اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق دے. اتنا تو کہہ سکتے ہو کہ نہیں کہہ سکتے؟ تو وہ اللہ توفیق دے گا. اور آج کا وظیفہ دیتا ہوں، قرآن شریف کی ایک آیت ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. اس آیت کی یہ جو دو آیتیں ہیں آمن رسول سے لے کر آخر تک، ان کی بڑی فضیلتیں ہیں. سب سے بڑی فضیلت یہ کہ پورا قرآن زمین پر نازل ہوا، اور یہ آیتیں معراج میں نازل ہوئی. یہ زمین پر نازل نہیں ہوئی ہے، یہ عرش کے پاس نازل ہوئی، وہاں دی بغیر جبریل کے واسطے کے. باقی قرآن تو جبریل لے کر آئے، لیکن یہ آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرش کے خزانوں میں سے میں دیا گیا ہوں. عقبہ ابن عامر سے حضور نے کہا کبھی بھی اسے زندگی پر چھوڑنا مت. مسلم شریف کی حدیث میں کہ یہ قرآن کی واحد آیت ہے جس کے ہر جملے پر اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے. قبول کر لیا، دے دیا، دے دیا، دے دیا، قبول کر لیا، قبول کر لیا، دے دیا، دے دیا. کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی. اس لیے یہ دعا کے مانگنے کا اہتمام کرو. قرآن شریف میں دعائیں بہت ہیں، حدیث شریف میں دعائیں بہت ہیں، لیکن کچھ دعائیں ایسی ہیں جو اللہ نے سکھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر دی، اور بلا کر دینے کے بعد اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی. یوں کہا کہ نبی جی ایسا مانگو تو میں یہ کروں گا، ایسا کرو تو میں یوں کروں گا، ایسا کہو تو میں یہ کہوں گا. جیسے آپ بچے سے کہو کہ بچہ تو جاؤ، جب مشورے میں بیٹھے تو خالی کہنا ابا مجھے 1000 روپے کی ضرورت ہے، میں فوراً دے دوں گا 1000 روپیہ. تو یہ اللہ نے سکھایا ہے. اس لیے میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. دیکھو ہم نے پڑھا، اللہ نے جواب دے دیا. جس نے بھی پڑھا، مرد نے نہیں پڑھا عورت نے پڑھا، اللہ نے جواب دے دیا، قبول کر لیا، قبول کر لیا، قبول کر لیا. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اللہ کا جواب جو ہے آدمی کو سنا ہی نہیں دیتا، لیکن اللہ کہتے ہیں چونکہ نبی نے یہ بات کہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی، حدیث شریف میں آتا ہے، آیت الکرسی اور یہ آیت جب پڑھتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے. کیوں ہنستے تھے؟ کہ کتنا ہمارا پیارا اللہ ہے، کتنا اچھا ہمارے لیے انتظام کیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو یہ آیت جو مجھے ملی ہے مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی، یہ صرف مجھے ملی ہے. اور عرش کے خزانوں میں سے، عرش کے نیچے جو خزانہ ہے ان میں سے اللہ نے نکال کر یوں دی، یہ لو نبی جی یہ لیتے جاؤ. 3 بڑے بڑے ہدیے ملے، ایک یہ آیت ملی، ایک 5 نمازیں ملی، اور ایک مومنین کے لیے مغفرت ملی کہ آپ کی امت جو ہے کوئی چک ہو جائے گی، وہ معافی مانگے گی تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، آپ فکر مت کرو. کتنی بڑی چیز ہے. پھر نبی نے ہم کو اپنا بھائی بنایا، ہم نبی کے بھائی ہیں. صحابہ نبی کے بھائی نہیں تھے، بیٹھے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. موطا امام مالک کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو
میرے بھائی آئیں گے، میرے بھائی۔ صحابہ نے دھیان سے سننا شروع کیا، ام سلمہ بھی تھی، حضرت ابوبکر بھی تھے۔ حضور فرما رہے کہ میرے بھائی آئیں گے، میرے بھائی، ان کے لیے بڑی فضیلت ہے۔ شاید آپ کے بھائی کون؟ یوں کہا جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، بغیر دیکھے مجھے نبی مان لیا۔ ہم نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم نے اللہ کو دیکھا، میں اللہ نے حکم دیا روزہ رکھو، اللہ پاک ٹھیک ہے۔ اللہ نے حکم دیا صدقہ فطر دو، ٹھیک ہے اللہ پاک۔ عید کی نماز پڑھو، ٹھیک ہے اللہ پاک۔ کاروبار حلال کرو، ٹھیک ہے اللہ پاک۔ نہ ہم نے وہ احکامات اترتے ہوئے دیکھے، نہ فرشتوں کو دیکھا، نہ نبی کو دیکھا، مان لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا ایمان بہت اونچا ہوگا، حالانکہ صحابہ کا ایمان تو بہت اونچا ہے ہمارے مقابلے میں۔ وہ میرے بھائی ہیں جو آئیں گے، قیامت تک آئیں گے۔ بھائی کا جملہ حدیث میں آتا ہے، بہن کا جملہ حدیث میں نہیں آتا کہ عورتیں بہن ہیں، لیکن عقل کے اعتبار سے عورتیں بہن بھی بنیں گی۔ حدیث میں تو اخوانی کہا، ہم اخوانی۔ بعض مرتبہ اخوان کہا جاتا ہے جو بھائی اور بہن دونوں کو شمار ہو جاتا ہے۔ بعض مرتبہ اولاد کہتے ہیں تو اولاد میں لڑکے لڑکیاں دونوں آ جاتی ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اولاد بھی میری اولاد، تو میری اولاد میں جو ہے دونوں چیزیں آ جاتی ہیں کہ لڑکے بھی آ گئے، لڑکیاں بھی آ گئی۔ تو یہاں بھائی کا جملہ ہے، اخواتی بہن کا جملہ نہیں ہے، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ اس سے مسلمان عورتیں بھی مراد ہیں، کیونکہ وہ بھی بغیر دیکھے، اس لیے کہ جو چیز ہے وہ چیز موجود ہے، بغیر دیکھے غیب وہ اللہ کو نبی مانتی ہیں، اس لیے وہ بھائی بنایا تھا۔ صحابہ نے پوچھا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ ابو بکر نے صحابہ نے کہا کہ السنا اخوانک یا رسول اللہ، ہم آپ کے بھائی۔ آپ نے فرمایا تم میرے بھائی نہیں ہو، تم میرے صحابہ ہو، میرے ساتھی ہو، میرے ساتھ رہتے ہو۔ تم نے تو مجھے دیکھا، تم نے تو بدر کو دیکھا، احد کو دیکھا، اور ساری مددیں دیکھی، قرآن اترتے ہوئے دیکھا، اور ساری چیزیں تمہارے سامنے آئی، شریعت تمہارے سامنے بنی، مددیں دیکھی، اس لیے تم جو ہے میرے ساتھی ہو، وہ میرے بھائی ہیں۔ تو نبی کا بھائی ہونا کتنی بڑی سعادت مندی کی چیز ہے بھائی۔ اور نبی کا بھائی چوری کرے، ہے بھائی، نبی کا بھائی داڑھی منڈائے، نبی کی بہن جو ہے وہ بغیر برقعے سے گھومے، نبی کی بہن جو بازاروں کے اندر مذاق اور چوڑیاں جو پہنے، نبی کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اس لیے یہ باتیں یاد رکھو۔ اور اب بھی ہمارے پاس وقت ہے، کل اگر چاند ہوا تو گویا کہ ٹھیک ہے، نہیں ہوا پھر بھی وقت ہے۔ دوسری جگہ عید ہونے سے ہمارے یہاں کہ رمضان ختم نہیں ہوتا، علماء نے لکھا ہے جہاں آدمی ہوگا وہیں کا اس کا رمضان شمار ہوگا، وہیں پر اس کے احکامات اس کے لیے وہی ہوں گے۔ اس کے لیے ان چیزوں کا خاص خیال رکھو۔ یہ دعا جو میں نے بتائی یہ واٹس ایپ پر 2 دن سے اس کا سبق کل بھی آیا تھا اور آج بھی اس کا ترجمے کے ساتھ میں نے دے دیا ہے، اس لیے وہ ترجمہ بھی ذہن میں رکھنا، ترجمہ دھیان سے سن بھی لینا۔ اور یہ جو ہمارا واٹس ایپ کا سبق ہے یہ روزانہ 2 منٹ کا، 3 منٹ کا، 4 منٹ کا ہوتا ہے، اس کے سننے کا اہتمام کرو۔ سنو گے انشاءاللہ؟ ہاں، گھر میں اس کو سنو، دیکھو کیا کہتے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ کیا کہلوا رہا ہے، یہ دیکھو۔ یہ واٹس ایپ اور یہ چیزیں فیس بک وغیرہ یہ بنائی انہوں نے کسی کام کے لیے بھی، لیکن ہم اسے اپنے دین کے لیے استعمال کریں گے۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے چراغ بنانے والے نے چراغ تو بنا دیا، اب تمہیں اختیار ہے، چاہے روشنی کرو چاہے اپنا گھر جلاؤ۔ کہ چراغ بنانے والے نے چراغ تو بنا دیا، اب تمہیں اختیار ہے، چاہے اس سے روشنی کرو چاہے اس سے اپنا گھر جلاؤ، آگ جلاؤ، اپنے گھر کو پھونکو۔ تو انہوں نے جس نے بنایا بے وہمی اختیار ہے کہ اسے اپنے دین کے لیے استعمال کریں یا دنیا کی بےہودہ باتوں کے لیے استعمال کریں۔ جو نوجوان بچے بچیاں ہیں ان کو تو زیادہ تر یہ موبائل استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ واٹس ایپ والا یہ، لیکن اس میں چونکہ ان کی تربیت ہوتی نہیں ہے، وہ ادھر ادھر واٹس ایپ کرتے رہتے ہیں اور ادھر ادھر جو ہے اس کو غلط قسم کے میسج، اسی میں محبتیں کرتے ہیں، اسی میں جو ہے گھر اجڑتے ہیں، اسی کے اندر پریشانیاں ہوتی ہیں، اسی میں حالات آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ نے دیا ہے تو دین کے کام میں استعمال کرو نا بھائی۔
اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام ہو، قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام ہو۔ 6 روزے کون کون رکھے گا انشاءاللہ بھائی؟ ہاں ماشاءاللہ نظام بناؤ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتیں ہمارے ملک میں چھوٹی ہوئی ہیں، ہندوستان میں ابھی ان سنتوں کا اجرا نہیں ہوا ہے، نادانی کی وجہ سے کہو، غفلت کی وجہ سے کہو۔ پیر اور جمعرات کا روزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر پیر اور جمعرات کا روزہ نہیں چھوڑا، یہ بڑی سنت ہے، اس لیے پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھنے کی عادت ڈالو۔ پھر ایام 20 کے روزے، 13، 14، 15 کے جو روزے ہوتے ہیں، وہ روزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی زندگی میں نہیں چھوڑے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس کی ترتیب کرو گے تو آدمی کی صحت بھی اچھی رہے گی۔ دیکھو رمضان کے مہینے میں ماشاءاللہ کتنی اچھی صحت رہتی ہے، اور جہاں افطار کیا اور پیٹ میں جو ہے کھانا گیا تو آدمی کو غفلت شروع ہو جاتی ہے، تھوڑا بخار بھی آتا ہے، تھوڑا نیند بھی آتی ہے، تھوڑا بھاری پن لگتا ہے۔ یہ فرمایا کہ روزے میں تو صحت ہے، یہ نہیں ہے کہ روزے میں آدمی کمزور ہو جاتا ہے۔ کرو گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ